محترم حاضرین، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے رمضان المبارک کی ایک اہم سنت اعتکاف سے متعلق گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے اعتکاف کا مقصد اور اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے فضائل کو بھی سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فضیلت بیان کی ہے اور کس اہتمام سے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کس طرح کیا ہے۔ آج ہم اعتکاف سے متعلق مسائل پر روشنی ڈالیں گے اور اس کی پابندیوں پر روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہمیں اعتکاف کا مقصد سامنے رکھتے ہوئے اعتکاف آسانی کے ساتھ ہم کرنے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اعتکاف کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ہم یہ سن لے سمجھ لے کہ اگر ہم 4 شرطوں پر پورا اتریں گے تبھی ہم کو اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو شرط ہے اعتکاف کی، وہ ہے مسجد شرعی، یعنی جس مسجد میں، اگر عام الفاظ میں کہا جائے، سیدھے سادے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہے کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن طے ہے اور جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسجد شرعی۔ جس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، یعنی ٹھیا وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو مسجد شرعی کا ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ دوسری شرط ہے اعتکاف کی نیت کرنا، یعنی مکمل 10 دنوں کی نیت کرنا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہم مکمل کرتے ہیں تو وہ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوں گی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 3 دن، 5 دن، 7 دن اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں 1 دن، تو یہ عام اعتکاف کی طرح شمار کیا جائے گا، جیسے ہم عام حالات میں روزانہ اعتکاف کرتے ہیں۔ اگرچہ ثواب اس کا زیادہ ہوگا کیونکہ ہم رمضان المبارک میں اعتکاف کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ 10 دن والے اعتکاف کی سنت ادا نہیں ہوگی اس سے۔ تو نیت کرنا، اعتکاف کی نیت کرنا، یہ بھی شرط ہیں۔ اور نیت کب کریں گے؟ کل 20واں روزہ ہے، 20واں روزہ اس کے عصر کی نماز کے بعد، یعنی مغرب سے پہلے ہم آ جائیں گے، اور مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی یا مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ہم کیا کر لیں گے؟ 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر لیں گے۔ تو کل ہی انشاءاللہ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کو مسجد میں افطار یہیں پہ کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح وقوف، اعتکاف کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے، سب سے اہم شرط وقوف، یعنی مسجد میں ہی ٹھہرنا، مسجد میں ہی ٹھہرنا۔ اب مسجد سے یہاں پہ کیا مراد ہے وہ سمجھیں۔ مسجد سے مراد یہاں پہ حرم ہے، مستقل ہم کو مسجد کے حرم میں رہنا ہے۔ اب آگے بات آئیں گی کہ کن ضرورت کی وجہ سے ہم حرم سے باہر جا سکتے ہیں۔ دیکھو مسجد کا احاطہ بہت بڑا ہے، جیسے وضو خانہ بھی ہم مسجد میں شمار کرتے ہیں، یہ حوض بھی مسجد میں شمار کرتے ہیں، اسی طرح استنجا خانہ بھی مسجد کے احاطے میں آتا ہے۔ لیکن اصل مسجد جس کو کہا جائے گا وہ حرم کو کہا جائے گا، جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہے۔ تو اعتکاف والا سب سے پہلے اپنے دماغ میں یہ بٹھا لے کہ وہ حرم میں ہی ہمیشہ موجود رہے گا، کسی ضرورت کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر جانا ہمارے لیے باہر جائز ہے۔ باہر سے مراد یہ ہے کہ وضو خانہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ اندر ہے اور وہ باہر ہے، صحن میں ہم چلے گئے تو باہر چلے گئے، ورنہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اس کی شرائط نہیں ہوتی، حدود کی ہم پابندیاں نہیں کرتے، تو پھر اعتکاف نہیں رہتا، پھر یہ بس ایک اسٹے ہوتا ہے ہمارا مسجد کے اندر۔ تو اس لیے جو دوستو حرم کو لازم پکڑنا ہے، مسجد کے حرم کو۔ اسی طرح حرم کے اندر بھی ایک چیز، چوتھی شرط، معتکف، یعنی معتکف کہتے ہیں جہاں پر اعتکاف کی جگہ خاص کی جائے۔ مسجد بھی ماشاءاللہ حرم بڑا ہوتا ہے، اس میں بھی پردے وغیرہ لگا کر کے خاص طور پر معتکف تیار کیا جاتا ہے، جہاں پر خاص اعتکاف والے ہی وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر الگ سے خیمہ لگاتے تھے اور جو ہے پردہ لگاتے تھے۔ اس پردہ لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اندر بیٹھ کے خوب آرام سے بات چیت کریں گے، دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے ہم اندر جا کے بات کرتے ہیں۔ پردہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ خوب چھپ کر کے جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے تنہائی میں تعلق جوڑنے کا وہ مقصد ہوتا ہے۔ پردہ اس لیے نہیں لگا جاتا کہ اس کے پیچھے جا کے جو ہے کھیل مستی تماشا کریں گے، بات چیت کریں گے، یہ پردے کا مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بھی مقصد نہیں ہے پردے کا کہ ہم جو ہے ایسے اوقات میں جس وقت سونا منع ہے اس وقت جا کے سو جائیں گے پردہ لگا کے، یہ نہیں ہے۔ آگے بات آئیں گی کب نہیں سونا ہے۔ بہرحال یہ 4 شرطیں ہیں اعتکاف کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعتکاف والا جو ہے یہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، عیادت کے لیے بھی کسی کی یہ باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن جن چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کرنے میں ثواب ہے اور اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا، تو اللہ رب العزت اعتکاف میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جنازے میں گیا نہیں لیکن جنازے کی جو فضائل ہیں وہ اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ کسی کی عیادت کرنا تھا وہاں گیا نہیں، لیکن عیادت کی جو فضائل ہیں وہ اعتکاف والے کو حاصل ہو جائیں گے۔ اب جو ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ کن کن صورتوں میں مسجد سے باہر نکلنا، یعنی حرم سے باہر نکلنا، مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب حرم سے باہر نکلنا، اس کی اجازت ہے۔ سب سے پہلے کھانے پینے کے لیے ہم مسجد سے حرم سے باہر جا سکتے ہیں۔ پہلے ہماری مسجد میں ایسا ہوتا تھا کہ اکثر معتکف حضرات یہ بہت سے گھر پر جاتے تھے،
پھر سسٹم یہ آیا کہ گھر سے ڈبہ وغیرہ آیا کرتا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا، اب ماشاءاللہ اور انتظام ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا ایسا عذر ہے کہ اس کو گھر سے کھانا لانے والا، افطاری لانے والا کوئی ہے نہیں، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گھر پر جائے اور فوراً لے کر کے بغیر کسی بات چیت کے فوراً وہ اپنا کھانا وغیرہ لے کر کے آ سکتا ہے، اس عذر پر کہ اس کے گھر میں کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی لیے اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ ہمارے گھر پہ کوئی لانے لے جانے والا ہے نہیں، اہلیہ کو رات میں اندھیرے میں آنا پڑے گا، اس لیے نہیں بیٹھتے۔ تو یہ بھی مسئلے کا حل ہے دوستوں، اگر ہمارا ایسا ہی عذر ہے تو ہم گھر پر جا کے کھانا لا سکتے ہیں، اسی طرح گھر پہ کھانا بھی کھا کے آ سکتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں۔ مختصر میں فوراً گئے، ہم گھر پہ کھانا تیار تھا، کھانا کھائے اور آ گئے، تو اس کی اجازت ہے، کھانے پینے کے لیے مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، ہماری جو ہے ضرورت میں سے ہے، اس کے بغیر جو ہے چارہ نہیں ہے بہرحال۔ اسی طرح علاج کے لیے اگر کوئی شخص معتکف ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، بیمار ہو گیا، اب جو ہے وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں علاج کے لیے بھی نہیں جا سکتے، تو ایسا نہیں ہے، ہم جو ہے کلینک میں جا سکتے ہیں، ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں، انجیکشن وغیرہ جو بھی ہے دوائی وغیرہ لے کر کے آ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح دوستو مسجد سے باہر نکلنے کی جو گنجائش فرض غسل کے لیے ہے، اگر کس پر غسل فرض ہو گیا، سویا رات میں احتلام ہو گیا، اب اس کے لیے بھی مسجد سے نکلنا اس کی گنجائش ہے، اور بلکہ یہ بات ذہن میں رکھے، بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نوجوان لڑکے وغیرہ، علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر ان کو احتلام ہو جاتا ہے رات میں، تو وہ لوگ جو ہے صبح کا انتظار کرتے ہیں، سحری سے پہلے اٹھیں گے اور غسل کر لیں گے۔ دوستو یہ بالکل منع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنبی شخص، جو ناپاک شخص ہے اور جو ناپاک عورت ہے، ان کو مسجد میں ٹھہرنے کی اور مسجد سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ فوراً مسجد سے باہر نکل کر، یعنی استنجا خانہ وغیرہ میں جا کر، باتھ روم میں جا کر کے غسل کر لے۔ یہ ٹال مٹول نہ کرے کہ صبح ہوئیں گی، 1 گھنٹے کے بعد اٹھوں گا، فجر سے پہلے، افطاری سے پہلے نہا لوں گا۔ دوستو یہ حرام کام ہے، جان بوجھ کر ایسا رکنا۔ اور دوسری اس کے اندر خطرہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اور بھی مخلوق ہوتی ہے ہماری طرح، جنات بھی ہوتے ہیں، ڈرا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ڈرو مت۔ تو اگر ہم جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں مسجد میں پڑے رہے تو دوستو پھر جھپٹنے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی پابندی کریں، ناپاکی لاحق ہو جائے فوراً جا کر کے غسل کر لیں۔ اور ایک اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اعتکاف والے خاص طور پر، اور ہر انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے ڈائریکٹ مسجد کے مصلوں پہ نہیں سونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے، اس کی بدبو مصلے میں آ جائے گی۔ اسی طرح اعتکاف والے سوئیں گے، اگر ناپاکی وغیرہ ہو گئی، احتلام ہو گیا، تو سیدھا جو ہے مسجد کی جو ہے قالین ہوتی ہے یا چٹائی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے ناپاکی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو موٹا بستر بچھا کر کے سوئے، چاہے کتنا ہی اچھا گالیچہ ہو، لیکن موٹا اپنا بستر بچھا کر کے اعتکاف والوں کو سونا چاہیے۔ اسی طرح دوستو آگے چل کر کے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اکثر فقہا کے نزدیک یہ بات ہے کہ فرض غسل نہ ہو، بلکہ تبرید کے لیے، یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، یہ فریش ہونے کے لیے غسل کر رہا ہے دوستو، تو اس کی بھی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ ہاں وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے، وضو کی نیت سے گیا یا پھر پیشاب پاخانے کی نیت سے گیا اور تھوڑا پانی بدن پہ ڈال دیا تو چل جائے گا، لیکن خاص اس کے لیے کہ اب بھی آتا ہو ذرا غسل کر کے تھوڑا ٹھنڈک لے کے تھوڑا فریش ہو کے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرض غسل کے لیے آدمی نکل سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ کرنے والی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذکر میں لگائیں، اللہ کی یاد میں لگائیں۔ اب ذکر کئی طریقے کا ہے، ذکر ہم تسبیحات پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کر کے بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں۔ ہم اعتکاف میں بیٹھے تو اپنا نظام الاوقات بننا چاہیے، باقاعدہ پورے دن کی ترتیب بننا چاہیے کہ فجر کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے۔ ایک ترتیب تو اپنی انفرادی ترتیب کہ مجھ کو کیا کرنا ہے پورے دن بھر میں، اور ایک ترتیب ہونی چاہیے اجتماعی ترتیب، جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ایک کوئی اجتماعی عمل وہ طے کر لے، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے دوستوں۔ ابھی جیسے ماشاءاللہ بعض جگہوں پر جو بزرگان دین ہیں وہ اعتکاف کا اہتمام کرواتے ہیں، آپ دیکھیں گے بڑی بڑی مسجدوں کے اندر ماشاءاللہ جو عالم دین ہے، بڑے بڑے جن کا اعتکاف کا سلسلہ چلتا ہے، ان کے ساتھ 500 لوگ، 200 لوگ، 300 لوگ رہتے ہیں، ان کی باقاعدہ پوری ترتیب بنتی ہے، ان کی روزانہ کارگزاری ہوتی ہے کہ آپ نے درود شریف کتنا پڑھا، آپ نے کتنے پارے کی تلاوت کی۔ اس طرح سے جو دوستو یہ ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی 1 لاکھ درود شریف پڑھ لیتا ہے 10 دن کے اندر، کوئی جو ہے 5-6 قرآن جو ہے دور کر لیتا ہے۔ تو ایسی ایک ترتیب بن جائے گی نا اجتماعی طور پر، انشاءاللہ اس کا اہتمام ہم کریں گے اس سال کہ اجتماعی طور پر بھی ترتیب بن جائے۔ اسی طرح تعلیم کی ترتیب بن جائے کہ آدمی جو 10 دن مسجد میں رہا، اور اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے دوستو، ہم کو مسائل نہیں پتہ ہے، نماز نہیں پتہ ہے، نماز پتہ ہے لیکن نماز کے اندر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے۔ تو ایک اچھا موقع ہے یہ اعتکاف کے 10 دن جو ہے نا، اس میں آدمی چاہے تو اچھے خاصے مسائل حاصل کر سکتا ہے، اچھی خاصی دین کی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ تو اگر اجتماعی ایک نظام بن جائے گا تو ہمارے لیے جو اعتکاف کرنے کے بعد، رمضان کے بعد بھی ہم کو احساس ہوگا کہ ہمارے 10 دن ضائع نہیں ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ صرف ذکر اور تسبیحات کے لیے ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے، اس سے ہماری علمی ترقی بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح فضائل کی تعلیم کا ایک حلقہ لگے تو بہت بہتر ہے، جس کے اندر فضیلتیں بیان کی جائیں اعمال کی، تاکہ رمضان کے بعد بھی اس پر چلنا آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائیں گے تو آدمی جو ہے اپنے انفرادی یعنی خاص اپنی ترتیب بھی بنا لے کہ مجھ کو صبح اٹھ کر کے کیا کرنا ہے، ہر چیز کی ترتیب بنا، سونا کب ہے، تلاوت کب کرنا ہے، نوافل کب پڑھنا ہے، یہ تمام چیزوں کی ترتیب بنا کر کے مقصد کو سامنے رکھ کر اعتکاف میں بیٹھیں گے دوستو، ایک الگ نورانیت آپ کو حاصل ہوگی۔ تو اس کی جو ہے فکر کرنا، کیونکہ ہم کو 240 گھنٹے ملنے والے ہیں۔ کتنے ملنے والے ہیں؟ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، ہم نے 10 دن اعتکاف کیا، مطلب 240 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، اور 240 گھنٹے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہے،
ہم کو کچھ کام نہیں کرنا ہے. پھر کیا کرنا ہے دوستوں؟ 40 گھنٹے کے اندر دوستوں ہم اس کو وصول کریں ذکر و عبادت کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے. ایک خاص بات اس میں بتاتا چلوں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے جو ہے یہ روزانہ کے اعتبار سے اگر صلاۃ التسبیح کی پابندی کر لیں تو اس کا بہت فائدہ آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ صلاۃ التسبیح ایسی نماز ہے کہ ہم اطمینان سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں ٹائم اچھا خاصا لگتا ہے. تو اس کی خاص طور پر اعتکاف والے 10 دن کی ترتیب بنائیں کہ میں دن بھر میں یا رات میں صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ ادا کروں گا. یہ اپنے نظام الاوقات میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اسی طرح فجر اور عصر کے بعد جو تسبیحات ہیں کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں, اس کو ہم پابندی سے یہ بنا لیں کہ میں انشاءاللہ پورا 10 دن یہ کروں گا. اسی طرح درود شریف کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام کہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ معافی مانگی جائے. تو اس طرح سے اگر ہم اعتکاف کریں گے انشاءاللہ تو ہم کو بڑا نفع ہوگا. اور خاص طور پر جیسے کہتے ہیں نا کہ علاج کرنا یہ سنت ہے اور پرہیز کرنا یہ واجب ہے. ایک آدمی کو ڈائبٹیز ہے, اس نے مہنگی دوائی لائی اور وہ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر آپ نے 20,000 کی دوا دی ہے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ڈاکٹر بھی تعجب میں پڑ گیا, سب کو فائدہ ہو رہا ہے اس کو کیوں نہیں ہو رہا؟ تو ڈاکٹر پوچھنے لگا کہ ٹھیک ہے دوائی تو آپ کھاتے ہیں, مٹھائی وغیرہ کھا رہے کیا؟ بولے ہاں صرف پاؤ کلو افلاطون کھاتا ہوں اور 2 کلو گاجر کا حلوہ ہے نا, اسے 2 کلو گاجر کے حلوہ لے ہے اپنے ادھر. تو آدمی جو ہے کیا کر رہا ہے, گاجر کا حلوہ کھا رہا ہے, افلاطون کھا رہا ہے, میٹھی چیزیں کھا رہا ہے. کتنی بھی دوائی کھائے گا تو اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ تو علاج ہے ہمارا کہ سنت طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں, لیکن اس کا پرہیز بہت ضروری ہے. سب سے خطرناک چیز جو ہمارے لیے مہلک ہے وہ ہے موبائل کا استعمال. موبائل کا استعمال بالکل ہم جو ہے اعتکاف میں نیت کر لیں کہ موبائل لے کر یہ نہیں آئیں گے. ہاں کسی کی بہت شدید ضرورت ہے تو وہ موبائل لے کر آئے, لیکن وہ جو ہے یا تو پھر ایک بات ہم طے کر سکتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے اس میں صرف ایک آدمی کا موبائل چالو رہے گا, اسی پہ سب کانٹیکٹس وغیرہ جو ضروریات ہے وہ پوری ہو جائیں گی. تو اس کی فکر کریں کہ موبائل کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے. بعض جگہوں پر اللہ معاف کرے دوستوں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں. دوستو اس سے بہتر اعتکاف نہ کریں. اسی لیے اس سال اور پچھلے 2-3 سال سے پابندی لگائی گئی ہے کہ نوجوان بچے جو سنجیدہ نہیں ہیں, ابھی تک وہ بچپنے میں ہی ہیں, ابھی تک جھولے میں جھولا جھول رہے ہو, ان کو اعتکاف میں نہیں بیٹھنا ہے, ان کو بالکل اجازت نہیں. جو سنجیدہ بچے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ بچے ہیں اور جو ان کے ماں باپ گارنٹی لیتے ہیں, تو پھر ان کو بیٹھنے کی اجازت مل جائے گی, لیکن وہ بھی سوچ سمجھ کر کے. بہرحال تو موبائل کا استعمال, بڑے لوگ بھی موبائل کا استعمال بالکل نہ کیا جائے, اس بات کی جو ہے ہم کو فکر کرنی ہے. اچھا دوسری بات, بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف میں, لیکن ان کے حالات ویسے نہیں ہیں, ان کا کام ہے, جاب ہے, جس کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی اعتکاف کا ثواب حاصل کرنے کی اور اصل مقصد تو شب قدر ہے. کس ترتیب بتا دیتا ہوں آپ کو. جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنے رات کی ترتیب بنائیں کہ میں رات کو 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ 3 گھنٹہ جا کر کے مسجد کے اندر اعتکاف کروں گا. اس کے اندر لیکن خاص طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ماشاءاللہ اپنے محلے میں بھی اور اکثر مسجدوں کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے نہیں ہیں لیکن رات کو آتے ہیں, لیکن پھر مقصد سے ان کی گاڑی ہٹ جاتی ہے, پٹری سے اتر جاتی ہے. وہ آ کر کے جو ہے اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھتے باتیں کرتے ہیں. اب وہ اعتکاف والوں کی بھی جو ہے اعمال کے جنازے نکل گئے اور یہ جو نیت سے آیا تھا اس کا بھی جنازہ نکل گیا. تو یہ اعتکاف والوں کے ساتھ ان کا ربط ضبط نہ ہو جو باہر سے آئے وہ یہ بھی ترتیب ہم بنا سکتے ہیں کہ جو لوگ باہر سے روزانہ رات میں آ رہے ہیں اعتکاف کے لیے وہ اوپر جا کے اعتکاف کریں, اوپر جا کے عبادت کریں. یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے مجمع اس کو بالکل ڈسٹرب نہ کریں. اور اعتکاف والے بھی آپس میں جو ہے بالکل اس بات کی فکر کریں کہ ایسا سمجھے کہ ہم مر چکے ہیں, ہمارا حساب کتاب میدان حشر میں ہو رہا ہے, ہم سب اکیلے ہیں. بالکل جو ہے آپس میں کوئی کنورزیشن نہ کریں. بعض موقع آپس میں کرنے کی وجہ سے جو ہے مستی مذاق ہنسی مذاق ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو برا لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہ ہوں. ہاں آپس میں اگر بات چیت کریں گے تو مسئلے مسائل کی بات کریں, سیکھنے سکھانے کی بات کریں, تعلیم و تعلم کی بات کریں, تو انشاءاللہ اس اعتکاف سے ہم کو بھرپور نفع ہوگا. تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرمائے, ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.